السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور یہ بات خاص طور پر وہ لوگ کہتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے نام پر چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ وہ بات بہت ہی زور و شور سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں، میں بتاؤں کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا، اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس ہے، تو دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپیے کے مالک ہیں۔ دنیا میں ان کا نام جانے پہچانے بڑے بڑے آدمیوں میں گنا جاتا ہے، اور وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اوپر کسی کا تلوار کا زور تھا؟ کیا ان کے اوپر کسی نے تلوار چلائی؟ کیا ان کے اوپر کسی نے گردن رکھی؟ نہیں، یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اب آپ گوگل پر سرچ کیجئے کہ گوگل پر سرچ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا بڑے بڑے لوگ، سیلیبریٹیز لوگ، ایک لمبی فہرست میں آپ کو نظر آئیں گے جو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اوروں کے دھرم چھوڑ کر۔ کیوں کیا؟ کیا ان کے گردن پر تلوار رکھی گئی؟ کہ ان کو تلوار سے زور سے اسلام قبول کیا؟ نہیں، انہوں نے خود خوشی سے، انہوں نے اسلام میں ایسی سچائی دیکھی، ایسی حقانیت دیکھی جو ان کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی خبر کے جانب پہنچانا چاہتا ہوں جو ایک دو دن سے بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس چیز نے، اس خبر نے ہڑکمپ مچا رکھا ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ کے ایک مشہور فادر، مشہور پادری ہلارین ہیگی ہے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، کوئی چھوٹے موٹے فادر نہیں ہے، بہت بڑے ان کے فادر میں، ان کے انڈر میں کئی فادر ان کے کام کرتے ہیں، بہت اونچا نام ہے، پوری دنیا میں جانے مانے فادر تھے۔ یہ ان کے پاس عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، اور یہ ایسی جگہ پر جاتے تھے جہاں پر یہ اپنی اسپیچوں کے ذریعے دوسروں کو اپنی بات پہنچاتے تھے، تو ان لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور اس پر توجہ بھی کرتے تھے، اور ان کے ٹی وی شو ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے لیکچر بھی تھے، لوگ ان کی بات کو مانتے تھے اور سنتے بھی تھے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ اور کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنا نام بدل کر عبد اللطیف رکھ لیا ہے۔ اسلام کے بارے میں جو ان کا جھکاؤ تھا تو وہ 20 سال پہلے ہوا تھا، جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں الگ الگ دھرم کے بارے میں پڑھا، سمجھا۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیا تو کئی آیتیں ایسی ان کے سامنے آئیں کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے، سب کے ان کے سامنے ایسی باتیں آئیں، ان کے بارے میں پھر جو ہے انہوں نے پورے دھرموں کو، جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے، سب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں انہوں نے سوچا سمجھا
تو ان کے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ قرآن سچا ہے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سچا ہے، وہ اسلام دھرم سچا ہے، اس سے سچا کوئی دھرم دنیا میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اسلام کی جب انہوں نے تاریخیں پڑھی تو ان کے دل میں اسلام کی چنگاریوں نے ان کے دل کو روشن کر دیا، یعنی ان کے دل جو اسلام کی چنگاریاں تھیں ان کے دل میں وہ جل گئی، اور انہوں نے اسلام کو 20 سال پہلے قبول کر چکے تھے۔ اب 20 سال کے بعد جب اسلام کی محبت ان کے دل میں جوش مارنے لگی تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اعلان کر دیا جائے، کیا فائدہ ہے ایسی منافقت کی زندگی گزارنے سے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھلے عام سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں گھر واپسی آ گیا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر چکا ہوں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں گھر آ گیا ہوں، کیونکہ میں اسلام کو چھوڑے ہوئے تھا، غلط جگہ پر جا رہا تھا، اب میں نے اسلام کو جانا پہچانا اور اسلام کو قبول کر لیا، اب میں واپس صحیح جگہ پر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں ان تمام غیر مسلم بھائیوں سے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو فادر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، سمجھدار بھی تھے، اور جانی پہچانی ہستی تھی، ان کے اندر کئی فادر کام کیا کرتے تھے، ان کے پاس عزت بھی تھی، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جو ان کے فادر کام کر رہے تھے وہ ان سے نفرت کرنے لگے۔ اب میں ان غیر مسلموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اب انہیں دیکھ لیجیے آپ، ان کے پاس عزت بھی تھی، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی ان کے اندر، اور کئی فادر ان کے انڈر کام کیا کرتے تھے، کیا ان پہ کون سی تلوار چلی؟ کیا ان کے پاس کوئی تلوار لے کر آیا؟ کیا ان کی گردن پر تلوار چلی؟ کیا ان کو زور کیا گیا کہ آپ اسلام قبول کرو؟ نہیں، کیونکہ ان کا خود کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور دھرموں کو سمجھا، پڑھا، پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھا، صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد میں جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں ایسی باتیں میرے سامنے آئیں کہ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سے سچا، جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے سچا کوئی بھی مجھے دھرم اچھا نہیں لگا، اس لیے مجھے اچھا دھرم اسلام ہے، اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ اسلام زندہ باد، مومن پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔